الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ سیرت کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے اوپر ایمان کی بات کہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو انشاءاللہ جو کتاب ہم لوگ سیرت کے موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہے الرحیق المختوم۔ سب سے پہلے میں کتاب شیئر کر لیتا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ ذرا تفصیل کے ساتھ ساری باتوں کو پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو شاید اس میں یہ نہیں ہو رہا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تو ایسے ہی میں اپنے طرف سے کتاب آج پڑھوں گا، اور جو باتیں ہم لوگ آج کی اس درس میں سنیں گے، الرحیق المختوم یہ کتاب ہمارے ساتھ رہے گی اس سارے درس میں۔ تو اس سلسلے میں جو باتیں ہمارے ساتھ آئیں گی اور یہ کتاب کے تعلق سے آج کی اس درس میں کچھ مختصر سی باتیں ہم سنیں گے کہ کتاب کون سی ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب میں کیا کیا باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ سیرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کوئی کسی بھی زندگی، کسی کی بھی زندگی، آپ کی زندگی ہے یا کسی اور کی زندگی، خاص کر یہ لفظ جیسے آپ کسی کا بایوڈاٹا بناتے ہیں، سیرہ ذاتیہ کہتے ہیں، ایک آدمی کی پرسنل زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے جب کہا جاتا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی جو آپ اور ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانیں۔ تو پہلی چیز کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور پڑھنا۔ ایمان اس میں داخل ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ جانیں اور پڑھیں۔ دوسری چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت اللہ سے آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی محبت کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کیوں سننا چاہتے ہیں، بہت سارے انبیاء کے تعلق سے ہم نے سنا گزشتہ درسوں میں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کیوں
بہت سارے انبیاء کے آپ نے سنا، ہمارے ساتھ درسوں میں تھے، ہاں بہت سارے انبیاء کے تعلق سے ہم نے زوم کی کلاسیں لیں، تو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہم کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات ہم یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورۃ الأحزاب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اگر آپ جانیں گے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، کیسے سلوک کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، آپ گفتگو کیسے کرتے تھے، تو بالکل آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ نہیں بنا سکیں گے۔ آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنائیں گے اپنی تجارت میں۔ آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اور مثالی باپ تھے، تو آپ ایک بہترین مثالی باپ بنیں گے۔ اور آپ یہ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، تو ویسے آپ سب کے ساتھ سلوک کریں گے۔ آپ اب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ دوستو عزیزو، اسی لیے ہم سیرت بھی پڑھتے ہیں۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اولا ہیں، تو ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا ہم سیرت کو پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ محبت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد کیے ہوئے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اور ہم سیرت پڑھیں۔ سیرت پڑھنے کے یہ فوائد ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ ضروری باتیں بتائیں گے کہ آج کے اس درس میں کہ کچھ ضروری باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ۔ تو کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ مقدمات ہیں جس کا جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور ایک تعلیمی درس ہے، وعد و بیان نہیں ہے کہ میں زور زور سے تقریر کروں آپ سنیں۔ اس میں سوال و جواب بھی ہوتا ہے، آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب بھی ہم اس درس میں دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے آپ کے سامنے بتانا تھا کہ یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں الرحیق المختوم، اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا 1970 میرے خیال سے 76 تقریباً 1976 میں رابطۃ العالم الاسلامی جو مکہ مکرمہ میں ہیں، انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ سیرت کے ٹاپک پر کوئی بھی اچھی کتاب لکھے گا تو رابطہ مسلم لیگ جسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف سے پرائز دیا جائے گا۔ تو دنیا سے 1000 سے زائد مضامین، رسالے، کتابیں لکھی گئیں، اور اس میں اردو، انگریزی، بہت سارے لینگویجز میں بھی تھی۔ تو اس میں سے ایک کتاب تھی جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کو پہلا انعام 50,000 ریال پہلا انعام دیا گیا۔ کس کی طرف سے؟ رابطۃ العالم الاسلامی بمکہ المکرمہ، یعنی 50,000 ریال۔ تو اصل میں شیخ جب اپنے دیباجے میں لکھتے ہیں
یعنی پری نوٹس میں کہ انعام کا معاملہ نہیں تھا، یہ تھا کہ ایک کام ہو جائے، سیرت پر ایک کتاب لکھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جائے۔ تو ایک کتاب عربی زبان میں لکھی گئی، الرحیق المختوم کس میں لکھی گئی؟ عربی زبان میں۔ تو جو میں نے ترجمہ آپ کو بھیجا ہے اس میں عربی میں بھی ہے، تمل میں بھی ہے، انگلش میں بھی، دا سیلڈ نیکٹر انگلش میں بھی ہے۔ آپ جو بھی کتاب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ تمل جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پڑھیں۔ یہ خاص چیز کی طرف میں اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب، پوری کتاب 600 پیجز ہے، 600 سے اردو میں جو ہے 600 صفحے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کتنے دن کا رکھا؟ 120 ڈیز۔ 120 ڈیز میں ہم کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ کتاب لکھتے ہوئے شیخ نے شروع میں لکھا کہ انہوں نے اتنا لمبا نہیں لکھا کہ لوگ بیزار آ جائیں، اتنا شارٹ مختصر نہیں لکھا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ شیخ نے اس کو ایسے کیا کہ ایسے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور جہاں اختلافی مسائل آئے، مطلب کوئی ایسا واقعہ آیا جس کے بارے میں لوگوں نے الگ الگ باتیں کہیں، تو شیخ نے جو راجح مسئلہ ہے، راجح بات ہے، اسے پیش کر دیا۔ تو آپ لوگ بھی جو میں کہوں کتاب میں پڑھوں، اسے آپ سن کر اپنے دل کو اطمینان کر لیں۔ آپ بھی اگر ایسے ہی جائیں گے تو ہمارا درس بھی کیا ہو جائے گا؟ لمبا ہو جائے گا۔ 120 دن میں ہم کیا نہیں کر سکیں گے؟ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ جو راجح بات ہے اس کو شیخ نے پیش کیا، اسی بات کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، جو شیخ نے لکھا ہے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ۔ جب یہ کتاب وہ لکھ رہے تھے تو جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد تھے، جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد تھے۔ کتاب لکھنے سے پہلے نہ تو انہوں نے مکہ دیکھا نہ مدینہ دیکھا۔ سمجھ سکتے ہیں؟ ایک آدمی پہلے دیکھ کر آتا ہے، لیکن کتاب آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے صاحب کتاب نے خود جا کے دیکھا ہو، ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کے اندر دی تھی۔ کب وہ مکہ مدینہ گئے؟ کتاب لکھنے کے بعد جب پرائز کا اعلان ہوا، تو جب انعام لینے کے لیے جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ شیخ ماشاءاللہ مدینے میں رہے، شیخ کے ساتھ ہم لوگ مدینے میں رہے، جگہ جگہ دعوتی شیخ کے ساتھ ہم جاتے رہے۔ تو اس طرح سے اس کتاب سے مجھے ایک خاص والہانہ شغف ہے، محبت ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کتاب سے محبت رکھیں، اور یہ بک جب تک ختم نہ ہو جاتی آپ یہاں سے کیا ہوں، آپ بھی یہاں سے کیا نہ ہوں، جدا نہ ہوں۔ ایک کتاب کو پڑھنے کا ہم نے عزم کیا ہے تو باہمت مرد وہ ہوتے ہیں جو شوق اور جذبے کے ساتھ جب کام شروع کرتے ہیں تو کام ختم بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے بے ہمت ہو جائیں کہ درمیان میں بھگوڑے بن جائیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں۔ شیطان کبھی کبھار بہت زیادہ مصروف بنا لیتا ہے۔ ہم اتنے یہ بھی نہیں ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ایسا نفع بخش علم بنائے۔ تو یہ چند باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ پہلا درس ہے، اس لیے کچھ باتیں انشاءاللہ کل سے اس کو اور مزید بہتر بنانے کی میں بھی کوشش کروں گا۔ اس کو لیپ ٹاپ میں ٹیب کے بجائے لیپ ٹاپ میں لانے کی کوشش کروں تاکہ آپ اس کو بہتر شکل میں سمجھ سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے یہاں کتاب کی شیئرنگ مشکل ہو رہی ہے، شاید میں نہیں سمجھ پاتا ہوں ٹیب میں کیسا شیئر کرنا ہے۔ تو جو لوگ انشاءاللہ کل سے ہم لوگ اس کو شیئر کر لیں گے، اور جن کے پاس بک ڈاؤن لوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو یہ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز، جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ سیرت پڑھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہے۔ میں نے شروع میں بتا دیا،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو کیا فائدہ ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اور آپ کو بتاؤں گا۔ کتاب جب شروع ہوئی تو شروع میں مقدمہ بتایا گیا، یعنی مقدمہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کتاب میں نے کب لکھی۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ 1 سال ٹائم دیا گیا ہے کتاب کے لکھنے میں۔ پوری دنیا سے 1000 سے زائد 186 کتابیں وہاں پہنچی مکہ، اور اس میں سے مطلب 182 کتابیں کچھ ایسی ہوئی جس کو مقابلے میں شامل کیا گیا۔ تو اس میں سے شیخ کی پہلی کتاب تھی جو پہلا انعام اس کو حاصل ہوا، اور ایک دوسرا انعام شاید انگلش کی بک کو ملا، وہ بھی ہندوستان ہی کے تھے۔ تو یہ کتاب عربی سے اردو میں ترجمہ ہوئی، اور یہ ترجمہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کتاب ہم انشاءاللہ آج جو باتیں ہم پڑھیں گے، یہ درس ہمارے ساتھ 7:33 مطلب 8 بجے تک ہمارا درس ہوتا ہے، 7:15 سے 8 o'clock تک 8 بجے تک ہمارا درس ہوتا ہے۔ تو آج کی اس دن میں ہمارے پاس آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو اس آدھے گھنٹے کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے شیخ نے جو شروع کیا اردو کتاب میں پیج نمبر 33، تو کیسے کریں گے دل بھائی؟ کیا عربی سے پڑھا جائے یا اردو سے پڑھا جائے یا انگلش سے پڑھا جائے؟ اچھا، تو آپ جیسے آپ کا من آتا ہے ایسے دیکھ لیں۔ میں صرف اردو میں جو ٹائٹل ہے میں بول دیتا ہوں، آپ اس کو انگلش میں تلاش کر لیں۔ آپ کے پاس ہے، ڈاؤن لوڈ ہے بک۔ تو جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سب سے کہوں گا کہ گروپ میں شامل کر کے ساروں کو آپ، میں نے سارے کتابیں میں گروپ میں بھیجا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے، عرب۔ عرب کسے کہتے ہیں؟ عرب کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ سنتے ہیں یہ عربی ہے، عرب والے ہیں، عرب ایک جگہ کا نام ہے۔ تو شیخ نے وہاں سے شروع کیا کہ عرب کسے کہتے ہیں، محل وقوع اور قومیں۔ عرب کہاں پڑتا ہے، عرب کی سرزمین کہاں پڑتی ہے، یہ کہاں ہے، اور وہاں کیا کیا ٹرائب، کیا کیا قومیں بستی ہیں۔ یعنی ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ نہ دوستوں کے بارے میں جانتے ہیں نہ دشمنوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ روزانہ ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی تفسیر میں جب جاتے ہیں المغضوب علیہم کون ہے، ولا الضالین کون ہے؟ معلوم ہے یہود و نصارہ ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن آپ کیا جانتے ہیں کہ یہودی کس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہے؟ آپ لوگوں میں سے کس کو معلوم ہے؟ رفیق بھائی، رفیق ایک مطلب میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں اس میں گنے چنے 2-3 کو معلوم ہوگا۔ ہمارے ادریس بھائی ہیں، رفیق بھائی ہیں۔ یہودی کس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے کیا کیا عقائد ہیں، ان کی عبادتیں کیسی ہیں، جانکاری ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ اور نصارہ کی ان کے پاس کتنے اناجیل ہیں، ان کی کیا عقائد ہیں، کیا کیا، یہ ساری باتیں۔ نہ دشمنوں کی خبر ہے نہ دوستوں کی خبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، عرب کہاں ہیں، وہاں کتنی قومیں بستی تھی، یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی بات کا ذکر انہوں نے کیا۔ عرب قومیں، وہ قومیں کتنی ہیں؟ عرب مستعربہ، عرب کی قوموں کی یہ بتایا انہوں نے، اس کی لسٹ کی۔ اور اس کے بعد وہاں کیا حکومتیں اور سرداریاں اس زمانے میں چلتی تھی، کس کس کی حکومت چلتی تھی، یہ قومیں کس کس کی حکومت میں رہتے تھے۔ تو معلوم ہے کہ عرب، یمن بھی وہاں ہے ایک ملک، آپ یمن جانتے ہیں، یمن میں بھی بادشاہت تھی، حیرہ وہ ایک بادشاہت تھی، شام ایک بڑا سا ملک تھا، آج کا شام نہیں ہے، وہ زمانے کا سیریا بہت بڑے علاقے کو گھیرا ہوا تھا، وہاں کون سی حکومتیں تھیں اس کا ذکر کیا۔ حجاز جو آج مکہ، مدینہ، ریاض جو بڑے بڑے سٹیز ہیں وہ حجاز کہلاتے تھے۔ وہاں کیا، یا آس پاس کی جو ممالک ہیں وہاں کون سی حکومت تھی، اور اس کے بعد وہاں کی سیاسی حالت کیا تھی۔ سیاسی حالت مطلب رفیق بھائی،
پولیٹیکل حالت کیا تھی، وہاں کون سی حکومتیں بستی تھیں. اور اسی طرح ایک تو تھا جغرافیہ وہاں کا، وہاں کون سے قومیں تھیں، کیا تھیں، وہ ساری چیزیں. اور ایک چیز انہوں نے بیان کیا کہ وہاں اس زمانے میں کیا کیا دین اور مذہب چلتے تھے. آج آپ کو ہندوستان کے بارے میں پوچھیں تو آپ بول سکتے ہیں یا بہت سارے دین ہیں، بدھ مت ہے، جین مت ہے، اسلام ہے، اور بہت سارے دین ہیں، الگ الگ دین جو بھی ہیں آپ بتا سکتے ہیں. اور اسی طرح اس زمانے میں دین ابراہیمی بھی تھا، دین ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، لیکن اس میں بہت ساری بدعتیں آ گئی تھیں، بہت ساری بدعتیں اس دین میں آ گئی تھیں. ان بدعتوں کا بھی ذکر کیا گیا، کیسی کیسی بدعتیں اس میں آ گئی تھیں. اور پھر اس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ وہاں دینی حالت کیا تھی. لوگ اوکے الحمدللہ. تو ابھی تو یہاں تو جیسے بتایا گیا کہ دینی حالت کیا تھی، تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں اس کے بعد اس کتاب میں اور باتیں بتلائی گئی ہیں. جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں. اس وقت کا جو جاہلی معاشرہ تھا اس کی، وہ جاہلیت میں لوگ کیا کیا کرتے تھے. ایک بات بولیں، جاہلیت میں لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ بشیر بھائی، جاہلیت میں لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ ماشاءاللہ، وہی چاہ رہا تھا. یہ تو ہم لوگ سنتے ہیں کہ یہ بچی جیسے ہی پیدا ہوتی، بچیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیتے تھے. اور اردو میں ہمارے ساتھ پیج نمبر ہے 5. تو اس میں بتایا گیا کہ جاہلی معاشرے کی، مطلب چھوٹی سی بات پر کئی مہینے جنگیں ہوتی تھی، لوگ جنگیں کرتے تھے. یہ جاہلی، اس کو شیخ نے بیان کیا. تو یہاں دیکھیے زوم میں بھی ماشاءاللہ یہ فہرست تھی. انشاءاللہ اسی باتوں کو ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے. تو اس کے بعد بک میں لے جائیے. یہ ہمارے ساتھ بک کے آغاز میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. یہ کہ شروع ہوتی ہے 34، پیج نمبر 34. دیکھیے یہ کتاب ہمارے ساتھ ہے جس میں شیخ لکھتے ہیں سب سے پہلی چیز عرب کی یہ زمین، اس کا محل وقوع اور قومیں. سیرت نبی حقیقت میں اس پیغام ربانی کے عملی پرتوں سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کے لیے پیش کیا ہے. سیرت نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی آپ کے لیے پیش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، آپ کا رہن سہن اور آپ کا اخلاق، ساری چیزوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ سیرت. سیرت کسے کہتے ہیں؟ بولیے، کون بول سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ انسانوں کے لیے پیش کیا، عبادت کے طور پر، اخلاق کے طور پر، عقائد کے طور پر، سلوک کے طور پر، آپ کی زندگی کا ہر پہلو کیا کہلاتا ہے؟ سیرت کہلاتا ہے. اسی چیز کو انہوں نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی پیش کی کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لایا. نور کی طرف لایا. تو کہتے ہیں کہ سیرت کا یہ مختصر سا
مختصر سی باتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کس علاقے میں پیدا ہوئے، وہاں کون سی قومیں تھیں، ان باتوں کا بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو عرب کا محل وقوع، عرب کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں تو عرب کسے کہتے ہیں، تو کہا کہ لغوی حساب سے، زبان یعنی لینگویج کے حساب سے عرب کہتے ہیں بے آب و یعنی جہاں پانی نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، اس زمین کو کہتے ہیں۔ عرب کسے کہتے ہیں؟ ایسی زمین جو بنجر ہو، جہاں پانی نہ ہو، جہاں کچھ بھی نہ ہو، اسے عرب کہتے ہیں۔ تو عرب کے اس کے بعد یہ زمین، وہ تو یہ تھا، تو یہ زمین کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا بہت بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہیں، آپ بھی پڑھے ہیں، ہم تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں شیخ نے عرب کے بارے میں کہا ہے کہ عرب کسے کہتے ہیں، کہاں یہ چیز واقع ہے۔ تو آگے شیخ لکھتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پر، عرب قومیں، عرب قومیں۔ تو عرب قوموں میں کی وجہ سے کہا کہ کون کون سی قومیں عربوں کی پائی جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں نسل کے اعتبار سے یہ قومیں 3 قسموں پر بڑھتی ہیں۔ کتنے؟ 3 قومیں، 3۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ عرب بائدہ، عرب بائدہ، بائدہ ایسی عرب قومیں جو مٹ گئیں، ان کا نام و نشان نہیں ہے، عرب تھی لیکن مٹ گئیں، جیسے ان عاد ہے، قوم ثمود ہے، یہ عرب قومیں تھیں لیکن کیا ہو گئیں؟ مٹ گئیں۔ اور اسی طرح عمالقہ ہیں، جدیس ہیں، یہ ساری قومیں۔ عرب کی پہلی قسم کیا ہے؟ بائدہ، بائدہ معنی کیا ہے؟ مٹ جانا، مٹ جانا۔ اور اس کے بعد ایک دوسری قوم عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل، نام بتایا گیا، یعرب بن یشجب بن قحطان، وہ آدمی تھا، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوئی، تو انہی قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ یہ عرب کون سے ہیں؟ عرب مستعربہ، عرب عاربہ، عرب عاربہ۔ اور ایک قوم ہے عرب مستعربہ، عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں۔ اس طرح سے عرب کتنے ہوئے؟ 3۔ ایک تو جو مٹ چکے، یہ قبیلہ قحطان کے، اور تیسرے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے۔ تو پھر انہوں نے ایک ایک لوگوں کا تجزیہ پیش کیا کہ عرب عاربہ کسے کہتے ہیں، یعنی قحطانی۔ اتنا ڈیٹیل ہم کو جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا مختصر کیا یاد رکھیں گے؟ عرب کتنے، بس اتنا یاد رکھیں بس۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم اگر جاننا چاہیں گے تو یہ سارے قبائل کے ہیں، اسے آپ جان سکتے ہیں۔ عرب مستعربہ کے بارے میں البتہ ہم کو جاننا پڑے گا، اس لیے کہ ہماری ساری بات کس پر ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کس گاؤں سے آئے؟ شہر ار، عراق کے ایک گاؤں شہر ار۔ تو ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا شہر چھوڑا، لوگوں نے جب نہیں مانا، بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا شہر چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، بادشاہ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ نکلے۔ کون بیوی ساتھ تھی؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون بیوی ساتھ تھی؟ ہاں، اسی لیے تو جانتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گاؤں سے نکلے تو کون بیوی اور ایک بھانجے یا بھتیجے ساتھ؟ ہاں ہاں، اب انصر بھائی کیا مرے کیا نام؟ ثناء اللہ بھائی بولتے ہیں، ہاں بولیے ثناء اللہ بھائی۔ سارا تھی،
اور ایک کون پیغمبر تھے؟ ہاں دیکھیں یہ دونوں تو ساتھ تھے، انہی دونوں کے ساتھ تو نکلے تھے. ہم لوگ پڑھے ہیں، ہم لوگ خص الانبیاء میں پڑھے ہیں، یہ دونوں کے ساتھ نکلے تھے. اور ہاجر، اس کے بارے میں اور ایک بیوی جو اس نے ہدیہ تحفے میں دیا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ ہاجر. ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ باندی تھی، لونڈی، حالانکہ نہیں تھی، وہ فرعون کی خود بیٹی تھی. وہی بات شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی سیرت میں لکھی ہے کہ وہ کیا تھی؟ فرعون کی بیٹی تھی، باندی لونڈی نہیں تھی. یہی فائدہ ہے سیرت پڑھنے کا. دیکھیے تو کہتے ہیں کہ یہاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گاؤں سے نکلے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی دین اور تبلیغ کی دعوت کرتے رہے. اور سارا کے جیسے کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہاں کے بادشاہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خوبصورت بیوی ہے تو اس نے بدنیتی کا ارادہ کیا. پھر دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں گرفتار کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسے ہدایت دی اور اس نے ہاجر کو کیا کیا؟ تحفتاً دیا. لیکن اس میں چھوٹی سی ایک بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کے بدلے اولاد عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو کس بیوی سے؟ ہاجر سے. اس کے بعد جیسے روایتیں آتی ہیں کہ کچھ ایسا ہوا کہ چونکہ اولاد ان سے نہیں ہوئی، ان سے اولاد ہوئی، تو سارا نے خواہش ظاہر کی، مانگ کیا کہ دونوں کو لے جا کر کہیں کیا کرو؟ دور چھوڑ دو. وہ جو بچہ پیدا ہوئے ہیں کون؟ اسماعیل علیہ السلام اور تو مکے کی کعبۃ اللہ کی اس سرزمین پر آنے کا سبب سمجھ میں آیا؟ اس بچے کو اور عورت کو چھوڑنے کا وجہ کیا تھا؟ ایک اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن جیسے انہوں نے کہا اللہ امرک بہذا، لیکن کیا کہا انہوں نے جب پوچھا ہاجر نے کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ یہاں چھوڑیں؟ تو تب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں لا کر چھوڑ دوں. تو کہتے ہیں شیخ نے اسی بات کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام سارہ اور حضرت ہاجرہ یا ہاجر کو لے کر فلسطین سے تشریف لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہاجر یا ہاجرہ علیہ السلام کی پیٹ سے اولاد نصیب فرمایا، اور وہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. لیکن اس پر سارا کو جو بے اولاد تھی، ان کے بچے نہیں تھے، بڑی غیرت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے بچے سمیت جلا وطن کر دیں. کیا کریں؟ کہیں دور لے جا کر چھوڑ دیں. تو کہاں لا کر چھوڑے ہیں؟ وہ مکے میں لا کر چھوڑے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی. اس کے بعد کی ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں کہ چھوڑ کر گئے، اور اس کے بعد زمزم کا وہ چشمہ پانی سے پھوٹا اور دونوں نے زمزم پیا، اور قیامت تک وہ زمزم کا پانی نکلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے سورۃ ابراہیم میں اس کا ذکر کیا کہ کیسے وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑا. اور اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام بچے اور بیوی کی خبر لینے کے لیے آتے رہے. تو کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 2 مرتبہ آئے. تو حدیث میں ملتا ہے، صحیح حدیث بخاری کی حدیث ہے. تو ایک مرتبہ آئے تو کہا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ چوکھٹ بدل دے. تو بیوی ناشکری کرتی تھی، تو کہا کہ مطلب یہ تھا کہ اب بیوی کو طلاق دے دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے باپ اور بیٹے نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اور
تعمیر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہم یہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، یا اللہ اس کو تو قبول فرما۔ گھر کس کے حکم سے بنا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، اور پھر ڈر ہے کہ اللہ قبول نہ کرے، اللہ نے حکم دیا کہ بناؤ، اور پھر اللہ ہی سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس گھر کے بنانے کو کیا کر، قبول فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حج کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کہا کہ یہ شعائر ہیں، جیسے ہر قوم کے ہر اس کے شاعر ہوتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کا حج ہوتا ہے۔ تو وہ جو قبیلہ تھا جس میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، قبیلہ جرہم تھا۔ کون سا قبیلہ تھا؟ قبیلہ جرہم۔ تو اس قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام تھے، اور کئی سال تک وہ قبیلہ کعبۃ اللہ کی ساری ذمہ داری کیا کرتا تھا؟ سنبھالتا تھا۔ وہی قبیلہ ساری ذمہ داری سنبھالتا تھا، اسی قبیلے کی نگہداشت سے سارے کام ہوتے تھے۔ تو یہاں ہمارے ساتھ کچھ باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے صفحہ نمبر 39، میرے اردو کتاب میں صفحہ نمبر 39 میرے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا سفر ضرور کیا تھا، لیکن مکہ آئے تھے، اور اسی بیچ بچپن میں تو جوان ہونے سے پہلے وہ واقعہ پیش آیا جس کا اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ بھی بڑی تفصیل سے ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ کس قبیلے میں ہوئی تھی؟ قبیلہ کون سے قبیلے میں؟ جرہم۔ کون سے قبیلے میں؟ عربی یہ ہیں، آپ اس کو ایک مرتبہ یاد کر لیں، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں یہاں سارے انہوں نے قبائل کا ذکر کیا، کون کون سی قبیلے وہاں آباد تھیں۔ اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ عرب کے اطراف کون سی حکومتیں تھیں؟ کسی بھی چیز کے تعلق سے آپ جاننا چاہیں گے تو عرب کے تعلق سے جب جانیں گے تو وہاں کون سی حکومتیں تھیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جنہوں نے کہا کہ یمن کی بادشاہی، چونکہ عرب مطلب یمن آس پاس کی ساری زمینیں ہیں، کہا کہ یمن کی بادشاہی۔ تو یہاں بہت ساری قوموں کا ذکر کیا کہ عرب عاربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے۔ قوم سبا کا ذکر قرآن میں ہے نہیں؟ قوم سبا کا ذکر کس کے ذکر میں آتی ہے وہ بات؟ ہم لوگ سیرہ میں پڑھے ہیں۔ ملکہ سبا کی جو رانی تھی، کس نے ان کو بلایا تھا؟ کئی باتیں اس میں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا جب واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہدہد جو خبر لے کر آیا تھا، انی وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس نے آ کر خبر دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف کیا لکھا؟ ایک خط لکھا۔ اس نے اپنے سارے وزراء سے مشورہ کیا کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بعد میں وہ خود آئیں، پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کیا۔ اس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا، اور تخت بڑی تیزی کے ساتھ، کسی نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکتی ہے ہم تخت لا لیں گے۔ بعد میں وہ تخت بڑی تیزی کے ساتھ لا لیا گیا، اور وہ تخت میں انہوں نے کچھ رد و بدل کیا۔ کہا کہ اہٰذا عرشک؟ قالت کأنہ ہو، کہ تیرا عرش ہے، تیرا یہ ہے، ویسے ہی لگتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے، توحید کیا چیز ہے، وہ اس عورت کو وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ بتانا چاہتے تھے۔ تو بہرکیف
تو اس میں قوم سبا کا ذکر آتا ہے۔ یمن کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو قوم سبا کا ذکر ضرور آتا ہے، اسی کا شیخ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مکرب سبا تھا، یعنی سبا جیسے ہر زمانے میں الگ الگ جگہ کے بادشاہوں کے الگ الگ نام ہوتے تھے۔ فرعون کے جو بادشاہ ہوتے تھے، مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا نام فرعون ہوتا تھا۔ سبا کی قوم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب مکرب سبا، یعنی سبا وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا ان کا پائے تخت کون سا تھا اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ تو ایک بات ہمارے سمجھ میں آئی کہ اس زمانے میں یمن کی بادشاہت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ بادشاہت تھی۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہت کا یہاں ذکر کیا گیا، ہیرا عراق کے آس پاس کے علاقوں میں اور ایک بادشاہت تھی جس کو کہتے ہیں ہیرا، وہ اس علاقے کا نام، پورا علاقہ وہاں الگ بادشاہت تھی۔ جیسے آپ انڈیا کی تاریخ پڑھیں گے تو کتنی بادشاہتیں یہاں تھیں، ہر جگہ کا ایک الگ الگ بادشاہ تھا، راجہ مہاراجے، اور اس کے بعد نوابوں کا زمانہ آیا تو الگ الگ نواب تھے، نواب دکن تھا، نواب بھوپال تھے، نواب رانی پیٹ، یہاں کون سا آرکاٹ کے نواب تھے، الگ الگ نواب تھے۔ تو ویسے اس زمانے میں بھی الگ الگ بادشاہ تھے، تو اسی کا ذکر شیخ نے کیا، بڑی لمبی بحث کی۔ اس کے بعد شام کی بادشاہی کا ذکر کیا، سیریا۔ تو سیریا جب کہا جاتا ہے تو آج کے زمانے کا شام نہیں ہے، پہلے زمانے میں جب سیریا کہا جاتا تو بیت المقدس بھی اس میں کیا تھا، یعنی فلسطین، وہ ساری زمین، ساری چیزیں شام کہلاتی تھی۔ حجاز تو مکے میں آبادی کا، حجاز کا مطلب مکے کا جتنا علاقہ تھا، آس پاس کے جو بھی علاقے تھے وہ حجاز کہلاتے تھے، تو اس کا ذکر بھی انہوں نے یہاں کیا۔ اور اس کے بعد تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے حج ہوتا تھا، اور حج کے ذمہ داریاں الگ الگ لوگوں کی تھی۔ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری الگ، اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری الگ، الگ الگ لوگ سارے کام کرتے تھے۔ اسی کا ذکر شیخ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو آپ کو جاننی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں جو ملتے ہیں، قصی، ان کا نام کیا ہے؟ قصی۔ تو کہتے ہیں تو ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا چیز وہ کرتے تھے۔ ایک چیز انہوں نے بنایا، دار الندوہ، قصی کے زمانے میں کعبۃ اللہ کے آس پاس میں بنایا دار الندوہ۔ دار الندوہ سمجھنے کے لیے آپ کہیں کمیونٹی ہال، کیا بنایا اس زمانے میں؟ آج ہم لوگ کمیونٹی ہال دیکھتے ہیں، یہ کب بنایا گیا؟ وہ زمانے میں، تاکہ غریب بچوں کی شادیاں کیا ہوں، غریب بچوں کی شادیاں ہوں، اس کے لیے، یا کوئی بھی شادی کا معاملہ ہوتا تو وہاں دار الندوہ میں بنایا جاتا۔ اس کے بعد جب بھی جنگ ہوتی تو جنگ کا جھنڈا بھی قصی کے ہاتھوں سے باندھا جاتا، ایک بات بھی۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی تولیت ہے، یعنی وہاں کی دیکھ بھال ہے، خانہ کعبہ کا پردہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کی بھی ذمہ داری ہوتی۔ اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی قصی، وہ لوگ سارے کام کرتے تھے۔ اور رفادہ، حاجیوں کی میزبانی، کھانا کھلانا، یہ بھی ان کے سے ہوتا تھا۔ تو یہ سارے کام تھے جو قصی اپنے طرف سے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ نسب نامہ پڑھیں گے تو ان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عرب کی سرداریوں کے بارے میں انہوں نے کیا ہے، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ باقی رہ جاتی ہے سیاسی سرگرمیاں۔ سیاست کسے بولتے ہیں؟ تو انشاءاللہ کل آپ ایک کام کریں، تو میرے ساتھ یہاں میں نے اردو میں صفحہ نمبر 50 پر 7 تک جو بھی باتیں آئیں خلاصے کے طور پر میں نے پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے ہم نے بات شروع کی عرب کسے کہتے ہیں، عرب کا مطلب کیا ہے، عرب کا معنی کیا ہے، وہاں سے، اور عرب کی قومیں کتنی قسموں میں بٹتی ہیں، 3، عرب بعیدہ، عرب عاربہ، عرب
مستعربہ، عرب بعیدہ وہ قومیں ہیں جو ختم ہو چکی ہیں، یہ تو ہم نے. عرب مستعربہ وہ قحطانی قبیلے تھے جس کے بارے میں. عرب مستعربہ وہ جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جن کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتی ہے. تو یہ مختصر تھا. اس کے بعد جو ہم نے باتیں پڑھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں کیا کیا باتیں پیش آئیں. کہاں سے شروع کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کچھ باتیں ہیں. تو اس زمانے میں اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی کس قبیلے میں ہوئی؟ قبیلہ جرہم. اتنا یاد رکھے بس، بڑی لمبی تفصیل ہے، آپ انگریزی میں پڑھ لے سکتے ہیں، ایک بار پڑھ لیں. تو میں نے صفحہ نمبر 50 پر 4 تک تو میں نے آپ کو سنا دیا ہے، 54 تک یا 57 تک، اردو میں 57 تک کی باتیں ہیں. اور جو باتیں اس میں ہیں یہ باتیں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. جب انبیاء کا ذکر آیا اسماعیل علیہ السلام کا، اس میں ساری باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ کل ہم لوگ 3 ہی دن ہمارا درس ہے. کتنے دن ہیں؟ صرف 3 دن. تو آپ لوگ غائب نہ ہوں. پہلا دن ہے، اس کے بعد جب چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے جب سنیں گے ایسا لگے گا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حالات کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی اور وہ سارے شب و روز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قوموں کے ساتھ کیسا سلوک، دشمنوں کا آپ کے ساتھ سلوک کیسے تھا، یہ ساری باتیں ہمارے پاس آئیں گی. ابھی تو ابتدائی باتیں ہیں قوموں کی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے عرب، ادیان و مذاہب. اس زمانے میں کیا کیا دین چلتے تھے، عربوں کے پاس کیا کیا دین چلتے تھے. کون سا دین چلتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو دین کے باقیات تھے، کچھ چیزیں تھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دین کی باتیں تھیں جس پر وہ چلتے تھے، لیکن بہت ساری بگاڑ انہوں نے اس میں پیش کر دیا تھا. بہت ساری بدعتیں بنا لی تھی، جیسے جانوروں میں اتنا مرد کھانا، اتنا عورتیں نہیں کھانا، کھیتی کا بعض حصہ ایسے معبودوں کے لیے وقف کر دینا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے دین میں یہ بت سب سے پہلے کون لایا. کون سے بت؟ لات، منات، عزا، ہبل. کون سا بت؟ ہبل. یہ بت کیسے مکے پہنچے؟ مکہ لانے والا کون تھا؟ کہاں سے لایا؟ اس کو کیا خواب دکھا؟ یہ ساری باتیں دین کے معاملے میں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بطور دین ان لوگوں میں رائج تھی. ہبل کی پوجا ہوتی تھی، لات کی، منات کی، عزا کی، وہ لوگ پوجا کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہمارے. کچھ لوگ تھے جو عیسائیت پر تھے، کچھ لوگ تھے دین ابراہیمی کی کچھ چیزیں وہاں باقی تھیں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گی. تو میں جتنے ہمارے ساتھ ہیں سب سے کہوں گا کہ آپ یہاں سے نوٹ کر لیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ اردو کی کتاب پیج نمبر 58 سے ہم پڑھیں گے کہ عرب میں کیا کیا دین تھے، کیا کیا مذاہب اس زمانے میں مانے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ بڑے صبر کے ساتھ ہم یہ کتاب پوری طرح سے ختم کر سکیں. تو میں اسی پر بس کرتے ہوئے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنے دوست احباب کو بھی اطلاع دیں کہ احسن طریقے سے ہم لوگ اچھی بات لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر پا سکیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.